قبلہ قاری صاحب کے دادا جان کی روح پر فتوح کے اثر ثواب کے لیے پڑھ کے میرا مل کر دیں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وصل عليه. پاک پروردگار عالم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے جو کلمہ کلام پڑھا حضور نور شافی النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانۃ عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں. مولا قبول منظور فرما. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا کریم اس کا ثواب بالخصوص قبلہ علامہ صاحب کے دادا جان کے روح کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما. الہی اپنے حبیب کے صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. الہی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگتا وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر مل کے پڑھیے. بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ. امداد کن ازرن جوم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. مل کے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملارا رہنما بغرداب بلا افتاد کشتی. امداد کن یا معین الدین چشتی. فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ بطفیل رحمت للعالمین. نظر کرم برما بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دانم چانگار تابع اولاد علی. مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر ساہر ولی. ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک مدنی تاجدار مدینہ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور انبیاء
सरवर कौन मकाम के दरबार दरबार गौहर बार में हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदतन मोहब्बतन, इस यकीन के साथ कि ज़िंदा नबी, हाजिर नबी, नाज़िर नबी, मुश्किल कुशा नबी, हाजत रवा नबी, आपका मेरा दुरूद पाक समाअत फरमा कर उसका जवाब भी इनायत फरमाते हैं। दुरूद पाक के अंदर एक खासियत है, दुरूद पाक के अंदर एक खासियत, आमाल जो हैं आमाल आपके वो सिर्फ आसमानों पे चढ़ते हैं, आमाल जो हैं आपके वो आसमानों पे चढ़ते हैं, लेकिन दुरूद पाक सोने के थालों में सजाकर आका जी के बारगाह में भी पेश किया जाता है। वो ऊपर भी चढ़ते हैं, वो इधर भी पेश होते हैं। तो जो आका जी की बारगाह में तोहफा पेश किया जाता है उसके लिए कंजूसी तो नहीं करनी चाहिए, इसका जहाँ पे ज़ौक़ बने, आहिस्ता बने, ऊंचा बने, हाँ जी, दरमियाना बने, जहाँ पे बने मेरे करीम आका जी पे ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर की बारगाह में बहुत बहुत अजीम और शानों वाले बड़ी नेक माओं के बेटों ने हदिया अकीदत पेश किया है नात शरीफ की सूरत में। वो माँ भी अच्छी, वो बाप भी अच्छा, मुकद्दर वाली माँ, मुकद्दर वाला बाप, जिसकी इतनी खूबसूरत औलाद पैदा हुई, जिसने हुजूर की बारगाह में नात पेश की। बड़े बड़े आशिक हुए हैं, लेकिन चंद आशिक इश्क में इतना आगे गुजर गए कि वो सिंबल बन गए आशिकों के, वो सिंबल बन गए आशिकों के कि ये जनाब आशिक हो तो ऐसा आशिक। उन्हीं में से एक आशिक का नाम हजरत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैंने पिछली मरतबा भी आपकी नात शरीफ अर्ज की थी, इस मरतबा फिर मैं आपकी अर्ज करता हूँ, जामी जैसा इश्क मुझे कहीं नजर नहीं आया। ये नहीं कि किसी के इश्क में कमी है, ना ना ना, हर आशिक सुभान अल्लाह, हुजूर ने पसंद कर लिया ना उसको अपनी तारीफ के लिए, अल्लाह ने पसंद कर लिया, उसकी जुबान से महबूब की तारीफ हो। तो मेरे बाबू हर आशिक सुभान अल्लाह, लेकिन जामी जैसा कोई नहीं। जामी कहते सगत रहा काश जामी नाम बूदे कि गाहे गाहे आमदत पर जुबानत, या रसूल अल्लाह काश आपके दर के कुत्ते का नाम जामी होता, कभी कभी इसी बहाने से इस कुत्ते जामी का नाम तो आपकी जुबान पर आ जाता ना। भाई इश्क की इंतहा है। हजरत जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम जो मेरे साथ मिलकर पढ़ सके पढ़ लो, न पढ़ सके सुभान अल्लाह कह देना, आप भी शामिल हो जाओ। हजरत जामी फरमाते हैं वसल्लल्लाहु अला नूरिन वसल्लल्लाहु अला नूरिन कज़ूशुद नूर भा पैदा। आप फरमाते हैं अल्लाह दुरूद भेजे, रहमत भेजे उस नूर पर जिस नूर के सदके अल्लाह ने सारे नूरों को पैदा फरमाया है। यही अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा है, जिसको इमाम अहले सुन्नत भी कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हाँ जी, ये वही अकीदा है। अहले सुन्नत कोई नई जमात नहीं, 1857 में पैदा होने वाली जमात नहीं है, ये कोई हमफ्रे का एतराफ नहीं है जो हमारे इनके यहूद के वो क्या कहते हैं थिंक टैंक ने पैदा करके उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो इंतशार पैदा करने के लिए जो जमातें उन्होंने पैदा की, ये वो जमात नहीं, ये वही जमात है। तो जामी को देखो तो यही नजरिया है, हसान को देखो तो वही नजरिया है। आज हुजूर के एक और गुलाम का मैं आपको तारुफ कराऊंगा इंशाअल्लाह। हुजूर के तुफैल आपने उससे पहले नहीं सुना होगा। फरमाते हैं वसल्लल्लाहु अला नूरिन कज़ूशुद नूर हा पैदा ज़मीन अज़हब ओ साकिन फलक दर इश्क ओ शैदा। जामी कहते हैं जिसको महबूब मिल जाए ना उसको सुकून आ जाता है, जिसको महबूब मिल जाए उसको सुकून आ जाता है भाई, और ना मिले तो दीवाना मार घूमता रहता है मेरा महबूब, हाय मेरा महबूब। दुनिया कहती है जमीन घूम रही है, जामी कहते हैं मैं कहता हूँ साकिन हो गई है, उसको अपना महबूब मिल चुका है और फलक घूम रहा है क्योंकि अभी उसका महबूब उसको नहीं मिला, वो अपने महबूब के इश्क के अंदर घूम रहा है।
زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا محمد احمد و محمود میرا خالقش بستود. خالق کے دو جہان ہیں، آپ کی تعریف محمد احمد اور محمود جیسے عظیم اسماء سے کی. کیوں؟ ازو شد ببد ہر موجود کزو شد دید ہاں پیدا. آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی شے نہیں جس شے کو میرے نبی کے کرم سے حصہ نہ مل رہا ہو. محمد احمد و محمود میرا خالق بستود ازو شد ببد ہے موجود ازو شد دید ہاں پیدا. میں کہتا ہوں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ میرے نبی شفیع اکبر ہیں، نعمت کبریٰ ہیں، میرے نبی شفیع اعظم ہیں. صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ جامی بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں. اگر نام محمد دے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ ننو ازغر کہ نجینا. جامی کہتے ہیں اگر آدم علیہ السلام میرے نبی کا وسیلہ نہ دیتے تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی. نوح علیہ السلام نے اگر وسیلہ دیا تو اللہ نے ان کو بھی طوفان نوح سے محفوظ رکھ لیا، وہ کشتی بھی بچ گئی. نہ آج قبلہ یہ صرف عشق اور محبت کی باتیں نہیں، آج ہزاروں سال کے بعد یہ اب جی یہ جو نکالتے ہیں آثار قدیمہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا جی نکالتے ہیں، یہ پرانی چیزیں جو نکالتے ہیں یعنی دریافت کرتے ہیں، یہ دریافت ہو گیا، یہ دریافت ہو گیا، یہ دریافت. ان کو نوح علیہ السلام کی کشتی ملی، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی ملی اور یہ آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گا. اور اس کشتی کے وہ جو سرا آگے سرا ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے ایک جھنڈا لگا ہوا تھا جس کے ایسے 5 انگلیاں نشان تھے. ایک کے اوپر میرے سونے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، باقی کے اوپر سونے کے پنجتن پاک کا نام لکھا ہوا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آج ثابت ہو چکی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ثابت ہو چکی ہیں. آپ اس لیے فرماتے ہیں اگر نام محمد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ ننو ازغر کہ نجینا. امام جامی کہتے ہیں دو چشمے نرگسی نشے کہ مازا غل بسر خانند. کہتے ہیں کہ جب سونے کی آنکھوں کی طرف دیکھیں نا جی تو ہم کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ما زاغ بصر کی. ما زاغ البصر کا یہ وہ نین ہیں جن کو ما زاغ البصر کہا جائے. پھر فرماتے ہیں دو زلف امبرینش چم اللیل اذا یغشا. دو امبری زلفیں بتاتی ہیں کہ واللیل اذا یغشا پڑھے. اور جامی کہتے ہیں زسن سیناش جامی علم نشرح لکا پریخا زمیراجش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا. زمیراجش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا. کہتے ہیں ان کے سینے کے راز سے ہے جامی علم نشرح لک صدرک پڑھ لے. اور ان کی معراج کا کیا پوچھنا جس کو رب بھی کہے سبحان الذی اسرا. کہتے ہیں معراج کا کیا پوچھنا جب رب بھی کہے سبحان الذی اسرا. سامعین ذوی الاحترام یہ وہ گلہائے عقیدت تھے جو حضرت امام جامی علیہ الرحمہ نے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے. زندگی میں اعتراف عظمت کے لیے
اعتراف عظمت کے لیے انسان کا باعظمت ہونا بھی ضروری ہے. عزت والا ہی عزت والے کو عزت دیتا ہے. باعزت شخص ہمیشہ اگلے کو بھی عزت دے گا. اور یاد رکھیے نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقامات نبوت کو پہچاننے کے لیے با ایمان ہونا بھی ضروری ہے. بغیر یقین کے کبھی ایمان حاصل نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن ہے کہ آنکھیں نہ ہوں اور آدمی سیاہ اور سفید کے اندر فرق کر لے. سیاہ اور سفید میں فرق کرنے کے لیے سامعین ذوی الاحترام آنکھوں کا ہونا ضروری ہے. اور جب تک ایمان نہیں حاصل ہوتا، جب تک یقین نہ ہو، اور جب اللہ تعالی قلب کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے، پھر حضرت کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ باد نسیم جب چلتی ہے انسان کے کانوں کو آواز سنائی دیتی ہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جب سویرا اس کو نظر آتا ہے تو سویرے کی اس چاشنی کے اندر اس کو کیا آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. جب اس بندے کے سینے کے اندر ایمان آ جائے تو شفاف چشموں کی آواز کے اندر اس کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. سامعین ذوی احترام آبشاروں کی شور کے اندر اس کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. اور اس بندے کو سمندر کے کناروں پر پرندوں کی آوازیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا علم لے کر اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بے مثل و بے مثال کا عقیدہ صرف ہمارا ہی نہیں. ہاں جی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتجان ہی ہوں بولن دی. یہ نہیں کہ سب سے اولا ہو آدھا صرف ہمارا عقیدہ ہے. یہ نہیں. صحابی رسول منبر رسول موجود ہے، کفار نے تانا دیا میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے. بھائی نعت کہنے کے لیے بھی کسی کا خاندانی ہونا، عالم ہونا ضروری ہے. جواب دینے کے لیے بھی ضروری ہے عالم ہو. میرے کریم آقا جی نے حضرت حسان کو سامنے بٹھایا، فرمایا کفار بکواس کرتے ہیں، ذرا حسان جواب تو دے. آقا جی نے منبر پر بٹھا کر ارشاد فرمایا ذرا حسان دے جواب. حسان کی زبان کھلی، آقا جی سامنے موجود ہیں، حسان منبر پر جلوہ گر ہیں. کیا کہتے ہیں حسان؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اہل سنت کے نظریے کو ذہن میں رکھو اور حضرت حسان کی نعت کا ترجمہ سنو. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین تو دیکھا ہی کوئی نہیں. ایمان سے بتانا یار، ایمان سے بتانا. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ صحابی رسول کا، صحابی رسول کا. ہاں جی، یہ نعت حضور کے سامنے. یاد رکھو نبی کی شان ہوتی ہے، نبی کا مقام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے. نبی نہ جھوٹ بولتا ہے نہ جھوٹ بولنے دیتا ہے. نبی کے سامنے کوئی برا کام ہو فوراً روک دیتے ہیں، اوے چپ کر ختم بس. یہ نبی کی شان نہیں اس کے سامنے جھوٹ بولا جائے اور وہ جناب چپ ہو جائے. یہ شان نبوت نہیں. کریم آقا جی علیہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے سامنے جب حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آج تک کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین تو نہیں دیکھا. آقا جی کہہ دیتے ہیں نا یوسف علیہ السلام بھی تو تھے نا، حسین کائنات یوسف علیہ السلام بھی تھے نا. میاں صاحب فرماتے ہیں معراج کی رات جب حضرت یوسف علیہ السلام نے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی تو یوسف علیہ السلام آقا جی کو تکتے ہی رہ گئے. والضحیٰ کا مکھڑا ہو، واللیل کی زلفوں کی شانیں ہوں، تو پھر قلم نشرہ کا سینہ ہو، سر تو لے کے پیراں تک کرم خدا ہو،
ہاں جی معجزہ انسانیت ہو تو حضرت جی پھر کیوں نہ تکتے رہ جائیں. میاں صاحب فرماتے ہیں اس منظر کو کیچ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں جب آقا جی نے یہ سوال کیا نا پیارے کیا دیکھتے ہو تو فرماتے ہیں بے شک حسن زیادہ میرا ساری دنیا لیکن نہیں زیادہ قیمت سے دی سونا تیریاں زلفاں نالوں. منیا یا رسول اللہ بڑا ناز سی مینوں اپنے حسن دے اوتے بڑا ناز سی کہ میرے ورگا حسین کوئی نہیں لیکن سنیا جب تینوں ویکھے سارے ہی ناز ٹوٹ گئے. منیا جناب اس لیے آسان کا یہ شعر آقا جی نے نہیں انکار کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سنیا آج تک تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. پھر فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سنا تیرے تو حسین جمیل آج تک کسی ماں نے لال ہی نہیں جمیا. اس کائنات انسانی کے اندر وفوق کل ذی علم علیم موجود ہیں فضلنا بعضهم علی بعض موجود ہیں ہر عالم کے اوپر عالم موجود ہے لیکن میرے رب نے پیارے سونے نبی سے اونچا ابھی تک کوئی پیدا نہیں کیا اور رہتی دنیا تک اب دوبارہ کوئی ایسا نہیں آنے والا. یہ عقیدہ میرا نہیں یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے. آج ہمارے عقائد کو جو چیلنج کرتے ہیں میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا آؤ عقیدہ تم بیان کرو اہل سنت کا اور قرآن و حدیث سے میں ثابت کروں گا. ہمارا دین ہمارا مذہب ہمارا مسلک تو بنیاں چرسیاں ہے وہ ملنگا کا دین ہے اور ہمارا وہ عقیدہ ہے وہ نظریہ ہے وہ عقائد و نظریات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. آقا جی نے صحابہ کے سینے منور کیے صحابہ سے ہم تک پہنچ رہے ہیں سینہ بسینہ یہ چل رہے ہیں. حضرت یہ کتابوں کا محتاج نہیں یہ میرے آقا جی کی نگاہ کا محتاج ہے جہاں پر نگاہ پڑتی ہے سبحان اللہ. اس لیے حضرت احسان فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے ہی پاک پیدا فرمایا ہے. یہ صحابی رسول آقا جی کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اللہ کی قسم حضرت مجھے کسی کتاب کے اندر بھی جس بھی محدث نے اس روایت کو نقل کیا ہے وہ اپنے ہوں وہ غیر ہوں وہ عیسائی ہو وہ یہودی ہو آج تک میں نے نہیں اس روایت کے بارے میں سنا جناب نبی کے سامنے جھوٹ بولا گیا اور نبی خاموش رہا. ہر ایک نے کہا جو حسان نے کہا بالکل برحق کہا. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت کی زبان میں ترجمہ کروں تو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آقا جی جہاں سے گزرے آقا جی تو آقا جی ہیں. حضرت آقا جی کا غلام بھی جہاں سے گزرا ہے آقا جی کی خوشبو بھی جہاں سے گزری ہے اس نے ہر ایک جگہ کو منور کر دیا. حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان اپنے محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں. ابھی یہ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھنا 14 صدیاں پہلے اس کا عقیدہ ہے. اب 14 صدیوں کے بعد 100 سال پہلے جو عاشقوں کا امام آیا ہم جیسے علماء کا امام آیا وہ کیا کہتا ہے مل کے پڑھیے گا سب سے نام رام بھی سب سے نام اپنے مولا کا پیارا رام بھی دونوں عالم کا دونا. اور اب اعلیٰ حضرت نے یہ مقام بتائے انسانوں کے اندر مقام کیسے ایمان والے میں خلق سے اولیاء سے رسول یہ مرتبے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول
رسولوں سے اعلیٰ ہاں اور کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کتنے انبیاء کرام آئے تشریف لے گئے، کتنے ستارے آئے، علم کے ستارے آئے، کتنی انسانیت کے چراغ آئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہاں مل کے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوب۔ آقا جی کی آمد سے پہلے بھی آقا جی کے تذکرے ہیں، 14 صدیاں گزر گئیں، اللہ کی قسم آج تک جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ حضرت جی یہ کس کی مجال ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے مل کے، دینے والا بچے بڑو بڑو شاباش۔ ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو؟ 14 صدیاں پہلے آسان کا عقیدہ کیا ہے؟ آسان کا عقیدہ 14 صدیاں پہلے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، رب کریم نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کے اوپر کوئی مکھی تک نہیں بیٹھتی، مکھی تک نہیں بیٹھتی۔ 14 صدیوں کے بعد عقیدہ کیا ہے؟ اقبال بولا عاشقوں کا امام، ہاں جی عاشقوں کا اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی طہ وہی یاسین۔ اور حضرت جی ہر ایک بندے نے جو عشق کا اظہار کیا سو کیا، آخر میں ہر ایک کہنے پر مجبور ہو گیا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرت صاحب یہ عام لوگوں کے نظریات میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھے، یہ عام لوگوں کے عقائد و نظریات نہیں ہیں قبلہ، یہ ان لوگوں کے عقائد ہیں جن کو امام مانا جاتا ہے، جن کو واقعہ اقبال کی شہرت کون نہیں جانتا بھائی جان، امام اہل سنت کی کون نہیں شہرت جانتا۔ اللہ سونے نے ہر نبی کو اپنا اپنا ایک مقام اور عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہر ایک کو معجزہ عطا فرمایا، کسی کو ایک کسی کو دو کسی کو 3۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، لیکن جب باری آئی میرے محبوب کی، ایک عاشق بول اٹھا کہتا حسن یوسف دم ساید بیزاداری، حسن یوسف دم ساید بیزاداری، آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری۔ ابتدا میں نے آپ کو عرض کیا عزت والا عزت والے کو عزت دیتا ہے۔ میرے نبی کی عزت کا کیا حال ہے؟ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ہم آپ کو قرآن سے سناتے ہیں۔ ہر ایک دنیا کا جتنا بھی صدر ہے، جتنا بھی بڑے اونچے مقام والے ہیں، ان کے آداب کون سکھاتا ہے جی؟ ان کا سیکٹری، ان کے جتنے بھی ٹیم کے ممبران ہوتے ہیں، سیکورٹی ممبران ہوتے ہیں، وہ ان کا ادب سکھاتے ہیں۔ باپ کا ادب ماں سکھاتی ہے، ماں کا ادب باپ سکھاتا ہے، ماں باپ کا ادب عالم سکھاتا ہے، ہاں جی قرآن کا ادب عالم سکھاتا ہے۔ ہر ایک بندہ
اپنے سے بڑے عزت والے مقام والے تکریم والے کی مقام عزتیں رفعتیں اور اس کی بارگاہ کے آداب سکھاتا ہے. میں قربان جاؤں یار قربان جاؤں، جب باری آئی نا سونے حبیب کی، فرمایا میرے حبیب سے کوئی بڑا ہو تو کوئی سکھائے نا. میں خود رب اپنے محبوب کے دربار کے آداب سکھاؤں. پہلا ادب جو قرآن نے سکھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو خبردار نبی سے آگے نہیں بڑھنا، نبی سے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے رہو، چلو پیچھے. آج تک مصلی رسول پر کھڑے ہونے والا نائب میرے مصطفیٰ کے علم کا وارث سب سے آگے ہوگا، صدر کائنات بھی ہوگا تو پیچھے ہوگا. یہ آداب بارگاہ رسالت کس نے سکھایا؟ رب نے سکھایا. ہم جب بات کرتے ہیں نا جناب، ہمارے باتوں کے درمیان ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے ہماری آواز اونچی ہو، اگلے تک ہمارا پیغام پہنچے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بول دے ملک سبحان اللہ. آپ بھی شامل ہو جائے نا جی، آپ بھی شامل. فرمایا خبردار میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی. یا اللہ اگر ہو جائے، فرمایا اگر آواز اونچی کی تو سارا نقطہ اعمال چھاڑ کر راہ کر لوں. میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. اچھا جی، اب ان کے اندر چند ایسے بندے بھی تھے صحابہ میں جن کو سنائی اونچا دیتا تھا. جو بندہ اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے. جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، وہ صحابی رسول جو اونچی سماعت فرماتے تھے وہ تو رونے لگ گئے. میں تو آج تک حضور کی بارگاہ میں آہستہ نہیں بولا، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے. جب روئے گر گرائے، رب سونے نے کہا نانا سونے محبوب اپنے غلام کو ذرا تسلی دے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. محبوبہ ہم نے ایسے تو نہیں کہا نا، ایسے تو نہیں کہا نا، یہ مجبور تھا. محبوبہ اس کے دل میں ایمان ہے، یہ تیرا سچا غلام ہے، اور خوشخبری سنا دے ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے. یہ وہ واحد بندہ ہے جس کی برات، جس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان خود قرآن کر رہا ہے. اچھا جی، پھر فرمایا یہ جو لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے حجرے مبارک میں چلے جاتے ہیں، باہر سے آواز دیتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آوازیں دیتے ہیں. تیرے محبوب ان کو عقل نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. محبوب تیرے تشریف لے جانے کے بعد حجرہ شریف کے اندر باہر سے جو لوگ آوازیں دے رہے ہیں انہوں نے عقل ہی کوئی نہیں، عقل ہی کوئی نہیں انہوں نے. یا اللہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں تو ضرورت تھی، ہم نے ضرورت نوازی. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سونے محبوب ان کو اس وقت تک صبر کرنا چاہیے تھا جب تک آپ خود تشریف نہ لے آتے. حضرت جی آداب کون سکھا رہا ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے آداب ہیں. آج بھی دربار رسالت کا یہ ادب ہے، وہاں پر آواز کو اونچا نہیں کیا جائے گا. حضرت بڑے بڑے عاشق آئے، بڑے بڑے منتظم آئے، لیکن میں کہتا ہوں سلطان عبد الحمید ورگا عاشق رسول کوئی نہیں آیا. جب مدینہ منورہ کے اندر اس نے ٹرین لگائی، حضرت جی یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مدینہ منورہ کے اندر جن مزدوروں نے کام کرنا تھا، ماؤں سے ان کو لیا، لینے کے بعد ان کی تربیت کی، ان کو اخلاق سکھائے، ان کو قرآن کا حافظ بنایا.
دین کا عالم بنایا اور پھر عابد ظاہر بنایا. جب 25 سال کے اندر یہ مزدور تیار ہوئے پھر جا کے حضور کی بارگاہ میں کام کرنے کے لیے ان کو مقرر کرنا. ہم یہاں پر ہتھوڑے مارتے ہیں, ٹھا ٹھا کی آوازیں آتی ہیں, لیکن وہ سرکار کا عاشق آئے ہائے ہائے سلطان عبد الحمید جیسے کہاں لال پیدا کرے گی. تھوڑوں کے اوپر کپڑے باندھ دیے گئے, ہتھوڑوں کے اوپر کپڑے باندھے کہ وہ چوٹ کے ساتھ آواز بھی اس دربار میں اونچی نہ ہو. ہاں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے آج بھی کوئی مائی کا لال میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہ کرے, ورنہ یہ حکم آج بھی اسی طرح قائم ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آج بھی اسی طرح دربار رسالت کا ادب قائم ہے. حضرت جب تک شخصیات ہوتی ہیں ادب ہوتے ہیں, ورنہ ایسی اپنے پاکستان کا چیف انوردیا نہیں دیکھا, پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف جب باہر گیا کہ وہ بندے نے انہوں کہا تو چیف آف آرمی اسٹاف ہے, تو ہے انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ, آئی ول کال دا پولیس, میں پولیس میں بلا لاؤں گا. اور کار سامنے آ گئی. ایک وقت یہ تھا اس کے استقبال کے لیے ہر کوئی یس سر کرتا تھا, لیکن پھر عالم یہ ہو گیا وہ بیٹھا سڑک دیتے ہے, وہ کسی نے انہوں تانا مارے تو کہنا دہو جا نہیں پولیس میں بلا لاں گا. اوقات یہ ہو جاتی ہے, لیکن نہ یہ کوئی عام بارگاہ تو نہیں ہے نا بابا, یہ عام بارگاہ. سامنے علیہ السلام علیہ تشام میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے غلام آئے اس دنیا کے اندر. آج ایک غلام کا میں آپ کو تعارف کرواؤں, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہتے ہیں اب آپ کا دور خلافت, حج کا موسم آیا, آپ نے اعلان کیا یار جاؤ یار یہ جتنے بھی حاجی آئے نا ان سے پوچھو کہ تمہارے اندر سواد ابن قارب ہے کوئی. وہ سارے گئے جناب, خلیفہ وقت ہے جی, خلیفہ وقت. آواز دی ایھا الناس افیکم سواد ابن قارب, جناب کوئی سواد ابن قارب ہے اس حج کے مجمع میں؟ کسی نے جواب نہیں دیا. اگلے سال پھر یہ آواز دی گئی. اگلے سال پھر جب تیسرے سال کا نا تو آپ کے خادموں نے کہا حضرت یہ کون ہے سواد ابن قارب جس کے بارے میں آپ بڑے ہی متجسس ہیں, بڑے منتظر ہیں, یہ سواد ابن قارب کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سواد ابن قارب کان بدأہ اسلامہ شیئا عجیبا. کہتے ہیں یار سواد ابن قارب کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا کمال تھا. ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں موجود تھے. سواد ابن قارب نے جب آ کے اپنے ایمان کا واقعہ سنایا نا یار ایمان تازہ ہو گیا تھا. حضرت سواد ابن قارب کا پھر اعلان کیا گیا. اگلے سال حضرت سواد ابن قارب آ گئے. فرمایا ان سواد ابن قارب کان بدأ اسلامہ شیئا عجیبا. فرمایا حدثنا ببدأ الاسلام کیف کان. یار سواد ابن قارب اپنے اسلام لانے کا مجھے واقعہ نہیں سناتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار سواد ابن قارب ایمان لانے کا واقعہ سنا دینا یار, تیری زبانی سننے کا مزہ اپنا ہے جی جو ایمان ہے. وہ کہتے میں ہندوستان کے اندر رہتا تھا اور ہندوستان کے اندر جب میں سویا میں جی تو کسی نے آ کے پہلی رات خواب میں مجھے کہا قم فافہام واقل ان کنت تاقل قد بعث رسول من لبی بن غالب. اور سواد اٹھ جا اس بات کو سمجھ, اپنے ہوش سے سمجھ. قبیلہ لبی بن غالب کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور تو آج یہاں پہ سویا پڑا. اٹھ کھڑا ہو. کہتے جی پہلی رات گزری اور پہلی رات گزرنے کے بعد میں نے کہا یار میں دماغ کا کوئی وہم ہے, میں پھر سو گیا. اگلی رات پھر یہی خواب آیا, پھر مجھے یہی کہا گیا, کہنے لگے پھر مجھے یہی خواب آیا. جب تیسری رات خواب آیا نا میں نے کہا نہیں بات کوئی سیریس ہی ہے, بات ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار کچھ شعر تو نہیں آقا جی کے بارگاہ میں کہے تھے وہ نہیں سناتا. وہ کہتے ہیں یا سواد ابن قارب ان اللہ عز وجل بعث نبیا فانهض الیہ تهتدی وترشد.
سواد بن قارب اللہ وحدہ لا شریک نے رسول مکرم کو بھیج دیا ہے، تو ان کی خدمت میں پہنچ کر ایمان لیا۔ جب حضرت سواد بن قارب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا جی مسکرا پڑے۔ آقا جی نے فرمایا وہ مجھے معلوم ہے تو کس لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اس بات کا علم ہے تو آقا جی پھر کرم نہیں فرماتے؟ آقا جی کرم نہیں فرماتے، کلمہ پڑھا لیتے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حضرت سواد بن قارب کو کلمہ پڑھایا۔ جب کلمہ پڑھا لیا تو عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی نے کیسے استقبال فرمایا؟ مرحبا بک یا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بک، مجھے معلوم ہے تو کیوں آیا ہے؟ ایسے تو نہیں مشارق اور مغارب کے اندر آقا جی علیہ السلام کے چرچے ہو گئے، اور بابا کو وجہ سی۔ حضرت سواد بن قارب نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سناؤں؟ فرمایا ہاں کیوں نہ، بالکل سناؤ۔ حضرت سواد بن قارب نے جو قصیدہ سنایا فرمایا فشہد ان اللہ لا رب غیرہ، اب یہ وہ قصیدہ ہے، وہ نعت ہے جو صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں سنا رہا ہے، جو صحابی حضور کی بارگاہ، عقیدہ اہل سنت بھی دماغ کے اندر رکھنا اور صحابی رسول کا نظریہ بھی دماغ میں رکھنا۔ کہتے فاشہد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مأمون علی کل غائب، یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کیا نہیں ہے؟ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو مانتے ہیں، شریک مانتے ہیں؟ نہ جناب، سوال ہے۔ اچھا اگلا شعر جناب اہل سنت کا عقیدہ اور صحابی کا عقیدہ، فرمایا وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، یا رسول اللہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اللہ نے آپ کو ہر غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے، حضور کے سامنے کہہ رہے، اور حضور انکار نہیں کر رہے۔ یہ صحابی کہہ رہے آپ کو غیب کا علم دیا گیا، ہر غیب پر امین بنایا گیا۔ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، یا رسول اللہ ہر غیب کا امین آپ کو بنایا گیا۔ اور فرمایا وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ شَفَاعَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ عَلَى الطَّائِبِينَ، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت تمام رسولوں کی شفاعت سے زیادہ مقبول ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کل قیامت والے دن ہر ایک بندہ خاموش کھڑا ہوگا، ہر ایک بندہ۔ آقا جی نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ساری انسانیت خاموش ہوگی اس وقت میں باز کرنے والا ہوں۔ جب ہر ایک چپ کھڑا ہوگا، جرأت نہیں ہوگی، للہ الواحد القہار، وہ اپنی صفت قہاریت اور جباریت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، جرأت نہیں ہوگی کسی کی۔ آقا جی فرماتے اذا انا خطیبہم اذا انصتوا، میں اس وقت جواب کرنے والا، اس وقت شفاعت کا دروازہ کھولنے والا میں ہوں گا۔ آقا جی علیہ السلام، اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ اور صحابی کا عقیدہ سنو۔ پھر فرماتے ہیں الی اللہ یا ابن الاکرمین الاطیبین، یا رسول اللہ آقا جی آپ صرف آپ ہی نہیں، آپ کی نسل پاک کی ساری عزت و اکرام والی ہے۔ حضرت اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں، میرے آقا جی کے والدین ایمان والے ہیں، یہ اہل سنت کا صرف عقیدہ نہیں، یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ رسول کا عقیدہ ہے۔ ایویں نہیں قرآن وچ قسماں چکیاں جاندیاں، لا اقسم بهذا البلد ما انت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، ایمان سے بتاؤ میرے نبی کی زبان سے نکلا کہ نہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی دودھ دینے والا لیٹرین کے لوٹے کے اندر دودھ نہیں ڈالتا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں باپ تو ایمان والے نہ ہوں، اللہ محبوب انبیاء اس کو عطا کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا الحمدللہ وہ عقیدہ ہے تو صحابی کا عقیدہ، یا رسول اللہ آپ سے لے کے آپ کی نسل پاک ساری عزت اکرام والی ہے اور کافر اکرام والا نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس، اور یہ تو پلیت نے کافر، سارے کافر پلیت نے، اور آپ تو عزت اور اکرام والوں کے بیٹے ہیں یا رسول اللہ۔ اور صحابہ رسول کیا کہتے ہیں، فَمُنَّا بِمَا يَأْتِكَ يَا خَيْرَ مَن مَشَى
وَإِنْ كَانَ فِي مَا جَاءَ شَيْءُ الزَّوَائِبِ، اے مخلوق میں بہترین، آپ کو جو بھی وحی آتی ہے اس کے مطابق ہمیں حکم فرمائیں، ہم اس پر عمل کریں گے چاہے کتنا ہی مشکل کیا نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زمان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان رب، کٹاتے ہیں، ہر دور میں ذکر کر دیا، اب بھی کٹاتے ہیں، آنے والے وقت میں بھی کٹاتے ہیں، گزرے ہوئے وقت میں بھی کٹا چکے ہیں، ہر وقت میں یا رسول اللہ تیرے حکم پر، تیری ناموس پر، تیری عزت پر مردان عرب، مردوں میں بھی سب سے اونچا مقام رکھنے والے، ہم عرب جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، میرے نبی کے ہیں، میرے نبی عرب ہے نا، میرے نبی عرب ہے نا جی آقا جی، تو پھر کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول۔ سنو جی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، چل کے کہاں سے آئے؟ ہندوستان سے آئے، ایویں نہیں نبی پاک نے ادھر ٹھنڈیاں ماما ہوں دیا، ٹھنڈیاں ماما آندہ بھی کوئی مقصد ہے نا، پتہ سی عشق دنیا کے اندر ختم ہو جائے، لیکن پاکستان ہندوستان سے عشق ختم ہونے والا نہیں ہے، اس وقت یہ پاکستان میں ہندوستان ہی تھا، اس لیے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے آقا جی کو ایمان سے بتانا، ہر دور کے اندر عاشق پیدا ہوا ہے، لیکن جو پاکستان ہندوستان کے اندر عاشق پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی عاشق ہے؟ ایسا کوئی عاشق نہیں، ایک امام احمد رضا صدیوں کی جو ہے اس پر محیط ہے، ایک احمد رضا۔ اچھا جی آگے صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ فمما یاتی، یا رسول اللہ آپ جو بھی حکم دیں گے جتنا بھی مشکل ہو آقا جی ہم اس حکم پر عمل کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں وَكُلِّ شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمَعُونٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ، یا رسول اللہ قیامت والے دن اس سواد کی بھی سفارش کر دینا، آقا جی سواد کی یا رسول اللہ شفاعت کر دینا، یا رسول اللہ آپ کے سوا تو ہمارا کوئی نہیں ہے نا جی، آپ کے سوا یا رسول اللہ نفع دینے والا کون ہے؟ آج جب ہم یہ کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، دنیا طلب اڑتی ہے، وہ نفع دینے والا تو صرف اللہ ہے، نفع دینے والا تو صرف اللہ ہے، صحابی رسول ہے بیٹھا آقا جی کے سامنے ہے، آقا جی وہ کہہ رہے یا رسول اللہ تہاڈے بنا کوئی اور نفع نہیں دے سکتا، میرا نبی نفع دینے والا ہے، یہی عقیدہ ہمارا ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا۔ سلطان گولڑا کہتے ہیں کوئی مثل نہ تو جندی چپ کرے میرے علی اتھا جانی عبودن دی، کون اعتراض کرے؟ حضرت یہ صحابہ کا عقائد میں نے آپ کو سنا ہے، قرآن کے عقائد سنا ہے۔ اچھا جی یہاں تک ہو گئی بات، ہائے فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، ایک گلا جب سنیا نا سرکار نے، سرکار مسکرا گئے، اور کیا ہوا؟ فضاحک رسول حتی بدت نواجزہ، آپ کے نواجز ظاہر ہو گئے، یہ دانتوں کی اقسام ہے، یہ سنایا، یہ رباعی، یہ انیاب، یہ دواحک، یہ تواہن، یہ نواجز داروں کو کہتے ہیں، یہ دانتوں کی اقسام ہے، سنایا، رباعی، انیاب، دواحک، تواہن، نواجز، آقا جی اتنا مسکرائے، وضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، آقا جی کے ظاہر ہو گئے، اور پھر بلحتا یا سواد، او فرمایا او سواد تو کامیاب ہو گیا، نبی کو مختار بھی مان لیا، نبی کو شفیع بھی مان لیا، نبی کو عالم الغیب بھی مان لیا، آقا جی کہتے تو کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اتنا مسکرائے سرکار۔ ایمان سے بتاؤ یار، اہل سنت جب یہ کہتے ہیں وہی باتیں جو صحابی رسول کہہ رہے تو یہ طرف اٹھتے ہیں، ہمارے اہل سنت مار کیوں کھا گئے؟ علماء تو دور ہو گئے نا جی،
اللہ علماء نوں ہدایت دے اور جب بھی کوئی نیڑے آ جائے انہاں دی نظر جیباں دے اوتے ہی ہوندی ہے اور جیباں دے اللہ کی ذات پہ یقین رکھو خدا کی قسم اللہ کی قسم وہ کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا آپ تنہائی کے اندر کون یا رسول اللہ کون یا رسول اللہ ہاں جی امتی جو فریاد کرے حال زار میں امتی جو فریاد کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ہمارے بچے کیوں الٹے ہو گئے ہمارے بچے کیوں بگڑ گئے صرف اس لیے کہ علماء نے ان کی رہنمائی نہیں کی علماء کو چاہیے تھا عشق رسول کے اوپر توجہ دیتے اللہ کی قسم میرے نبی کے نہ لین کا صدقہ اتنا رب دیتا اتنا رب دیتا اتنا رب دیتا یہ محتاج نہ ہوتے انہوں نے بندے کو جناب وہ مان دیا نا نگاہ ادھر سے ہٹا دی انہوں نے ادھر سے ہٹا لی دنیا کو ان سے ہٹا دیا گیا ورنہ یار صدیاں گزر گئی آج تک میرے علی کو کوئی نہیں دنیا نے چھوڑا احمد رضا کو کوئی نہیں چھوڑا صدیاں گزر گئی 1082 سال گزر گئے ہاں جی داتا علی جیری نو کیوں نہیں چھڈیا ہاں مونو دینوں کے نہیں چھڑیا با فریدوں کے نہیں چھڑیا بھائی جان انہوں نے عشق رسول کا دیا میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے عشق رسول ہم بھی پھیلائیں ہم بھی بتائیں یا اللہ کبھی محتاج نہ کرنا اپنے حبیب کو محتاج رکھنے دینا اللہ تعالی ہم سب ساتھیوں کو توفیق عطا فرمائے یار زندہ سے بدبختی مماز